ایک دن سلطان محمود غزنوی نے دربار لگایا اور سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں زیارت کرا سکتا ہوں، مگر اس کے لیے مجھے 6 مہینے دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا۔ میں بہت غریب آدمی ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے گھر کا خرچہ 6 مہینے کے لیے آپ اٹھا لیں۔ سلطان نے منظور کر لیا۔ 6 ماہ بعد دربار میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے، کیونکہ سب حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے تھے۔ اس شخص کو دربار میں پیش کیا گیا تو کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، مجھے چلہ دوبارہ کرنا ہوگا، 6 مہینے اور لگیں گے۔ اور 6 مہینے بعد پھر سے دربار میں لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا۔ اس شخص کو دربار میں حاضر کیا گیا تو رونے لگا، بولا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہ گار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام؟ میں نے تو آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرے گھر میں فاقے تھے، میرے بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے میں اس غلط کام پر مجبور ہوا اور آپ سے جھوٹ بولا۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی کیا سزا ہے؟ وزیر بولا، اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں موجود ایک نورانی چہرے والے بزرگ نے فرمایا، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، اس شخص کی کیا سزا ہو؟ وزیر بولا، اس نے آپ سے دھوکہ کر کے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس لیے اس کو اذیت ناک موت دی جائے، یکدم گلا کاٹ دینے کی بجائے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، تاکہ اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے وہی نورانی چہرے والے بزرگ دوبارہ بولے، بادشاہ سلامت، یہ شخص بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب بادشاہ نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو ایاز؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، 1 سال تک آپ کی بادشاہی سے اس غریب کے بچے پلتے رہے، مگر آپ کے خزانے میں ذرا بھی کمی نہیں ہوئی، نہ ہی اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ میرا تو خیال ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے، اگر اسے قتل کر دیا گیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ سن کر محفل میں موجود نورانی چہرے والے وہی بزرگ بولے، بادشاہ سلامت، ایاز نے بالکل صحیح کہا ہے۔ اس بار سلطان نے ان کو سامنے بلا لیا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بزرگ بولے، آپ نے پہلے جس وزیر سے پوچھا تھا وہ قوم کا قصاب ہے اور قصائی کا کام ہے گلے کاٹنا، اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا، وہ صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ غلطی آپ کی ہے، آپ نے ایسے شخص کو وزیر بنایا۔ اور دوسرے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، اس کا والد بادشاہوں کے کتے نہلاتا اور ان سے شکار کھیلتا تھا، اس نے بھی اپنے خاندان کا تعارف کروایا، اور غلطی اس کی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی سمجھ کے مطابق صحیح کہا، غلطی تو آپ کی ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو وزیر بنایا۔ اور تیسرا فیصلہ جو ایاز نے کیا تو سنو اے سلطان محمود غزنوی، ایاز ایک سید زادہ ہے۔ سید کی شان یہ ہے کہ وہ کربلا میں اپنا سارا خاندان کٹوا دیتا ہے، مگر بدلہ لینے کا نہیں سوچتا۔ سلطان محمود غزنوی اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور ایاز کو مخاطب کر کے بولا، ایاز، تم نے مجھے آج تک بتایا کیوں نہیں کہ تم سید ہو؟ ایاز بولا، آج تک کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن جس نے میرا راز آپ کے سامنے کھول دیا ہے، میں بھی ان کا راز کھولتا ہوں۔ بادشاہ سلامت اور تمام اہل دربار، آپ کے سامنے کھڑے ہوئے یہ نورانی چہرے والے بزرگ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہی تو حضرت خضر علیہ السلام ہے۔